والسلام على من لا نبي بعده ورفع ذكره وأعلى شأنه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مالک ہے نام تیرا مجھ کو ہے ناز تجھ پر میں ہوں غلام تیرا عزت دیا کہ ذلت وتعز من تشاء وتذل من تشاء یہ ہے کلام تیرا کریم سمجھ کر اتنا ہی غرور میں نے کیا الہی تو ہی بتا کیا ہی قصور میں نے کیا دکھا دو جائے الہی وہ مدینہ کیسے بستے ہیں جہاں پر رات دن مولا کری رحمت برستی ہے صلاۃ دنیا بری نظم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم صلاۃ دنیا کہ مہجور برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم صلاۃ دنیا
بدرگاہت نیاز آل عالم تو بے شک نازنینی یا محمد صلاۃ یا مرض دارم زغیسیان دوائی مگر الطاف تو باشد طبیبم صلاۃ یا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامی آج دانا ہو قبول صلاۃ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل سے ابد تک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور صلاۃ کاملہ نازل ہو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اسم گرامی محمد ہے، اور ان کے آل و ازواج و اصحاب و اتباع پر۔ الہی و مولائی لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقاً کہ خداوند ہے تو لوح قلم کا۔ اور ایسے ہی تیرے حبیب کی تعریف سے ہم کہتے ہیں جیسی کہ تو نے ان کی تعریف اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے۔ رسول پاک ہے ممدوح ذات کبریائی کا، کرے بندہ گر ان کے مدح دعویٰ ہے خدائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں کا رسول ان کو بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صاف طور پر گمراہی میں تھے۔ اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البتہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آیا، تمہاری تکالیف اس پر شاک ہیں، تمہاری بھلائی کا اس کو بہت خیال ہے، ایمان لانے والوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ابن عباس اور زہری نے من انفسکم کے پاک و زبر سے پڑھا ہے، یعنی من انفسکم، اور اس کا ترجمہ ہوا البتہ تمہارے پاس رسول تم سب میں سے اچھا آیا۔ مربی کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انفس ہونے کی تشریح پر دریافت کی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے نسب و رشتوں کی بنا پر سب سے اچھا ہوں، آدم سے لے کر میرے والد تک میرے آبا و اجداد میں نکاح کا طریقہ جاری رہا، کبھی صفا نہیں ہوا۔ علامہ ابن طلبی نے لکھا ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 والدات یعنی دادیاں نانیاں شمار کی، ان میں جاہلیت کے رسوم نہیں پائے۔ ابن عباس اکرمہ اور مجاہد سے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر اس طرح منقول ہے یَرَا تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فِي أَصْحَابِ الْمُوَحِّدِينَ مِن نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أَخْرَجَكَ نَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، یعنی اے حبیب اللہ نے دیکھا
عبادت گزار موحد بندوں کی پیٹوں میں ایک نبی سے دوسرے نبی تک تمہارے منتقل ہونے کو، یہاں تک کہ اس امت میں تم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کے مبارک نسب کی اس پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قصیدہ بردہ کے ناظم نے قصیدہ حمزیہ میں کہا ہے، وَبَدَ الْوُجُودُ مِنْكَ كَرِيمٌ مِنْ كَرِيمٍ آبَاؤُ فَرْمَاؤُ نَصَبٌ تَحْسَبُ الْعُلَا بِحُلَاهُ قَلَّدَتْهَا النُّجُومُ الْجَوْزَاءُ حَبَّذَا أَخَذَ سَوْدَةٍ وَفَخَارٍ أَنْتَ فِيهِ الْيَتِيمَةُ الْعُصْمَاءُ آپ جیسا کریم اس عالم میں وجود میں ایک ایسے کریم سے ظاہر ہوا ہے جس کے آبا و اجداد کا ہر فرد کریم رہا ہے۔ اس سلسلہ نسب اطہر کی رفعت شان اور زبائش کو تم دیکھو، یہ خیال کرو گے کہ جوزا نے اپنے ستاروں کا ہار بنا کر اس مبارک سلسلہ کو پہنا دیا ہے۔ سروری اور افتخار کا کیا ہی اعلیٰ سلسلہ نسب ہے جس میں آپ سا ایک در یتیم اور فرد بے ہمتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ناموں میں سے دو نام آپ کو دیے ہیں، ایک رؤوف اور دوسرا رحیم، جو کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے تم کو اہل جہاں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا ہے انا رحمت مہدات، میں تم پر رحمت ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کیا میری رحمت سے تم کو کچھ ملا؟ انہوں نے کہا مجھ کو اپنی عاقبت کا کھٹکا تھا، آپ کی وجہ سے مجھ کو اطمینان نصیب ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری تعریف اس طرح فرمائی ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہ قوت والا ہے، مالک عرش کی بارگاہ میں باوقار ہے، آسمانوں میں فرشتوں کا افسر امانتدار ہے۔ اے شکر خدا کا وہ ملے ہم کو پیغمبر جن سا نہ ہوا اور نہ ہوگا کوئی سرور، خلقت کی نظر ان کے کرم پر ہی رہی ہے، محبوب خدا وہ ہے وہی شاف معاشر، کیا جن و بشر حور ملک پر بھی ہے منت، ہے رحمت حق ذات نکو ان کی سراسر۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری سے مخلوق کو آگے جان کر انہی میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کو اپنے اوصاف میں سے رافت اور رحمت کا خلاف پہنایا، ان کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دی اور کہہ دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اور بکر ابن طاہر نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رافت اور رحمت کا لباس پہنا دیا، آپ کا وجود اور آپ کی صفات تمام عالم کے واسطے رحمت ہے۔ مسلمان کو ہدایت ملی، منافق کو قتل سے امن ملا اور کافر کے عذاب میں تاخیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب کہہ دو اگر اللہ سے تم محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان محبوب ہے، جس نے آپ سے محبت کی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوا۔ عجبان است کے محبوب خدا یہ تو بولو، عجباست کے محبان تو محبوبان۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نور اور سراج منیر یعنی روشن چراغ رکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
وبشر المؤمنين بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی ہم نے تم کو دیکھنے والا اور خوشی سنانے والا اور عذاب سے آگاہ کرنے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چونکتا چراغ بنا کر بھیجا تم ایمان والوں کے، تو یہ مسرت افزا پیام سنا دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی بزرگی ہے، یعنی ان کو تمام امتوں سے برتری حاصل ہے۔ آپ کے قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی اور فرماتا ہے لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جب کہ تم اس شہر میں رہتے ہو، مکہ مکرمہ کو جو شرف بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے قیام کرنے کی وجہ سے اس کی فضیلت میں اضافہ ہوا اور رب العزت نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان عالی شان کی قسم کھائی ہے، وہ فرماتا ہے لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، اے محبوب قسم ہے تمہارے جان عالی شان کی، یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم و محترم کسی نفس کو نہیں پیدا کیا، اور آپ کی جان عالی شان کے علاوہ کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جان مکرم کی قسم کھا کر آپ کی تکریم و تعظیم کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا ہے جب تک اے محبوب تم ان میں ہو، اور اللہ ان کا عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ مغفرت کے طلبگار ہوں۔ جب تک آپ اپنی امت میں رہے، امت عذاب الہی سے محفوظ رہی، آپ کے بعد جب تک آپ کی سنت پر عمل رہا، آمن عزم حاصل رہا، اور جب آپ کی سنت چھوڑ دی گئی، آفات و بلیات کا دور شروع ہوا۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ کی رائے ہو تو آپ کے مدفن فیض مقصد روضہ کو روضہ رضوان میں ترتیب دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو زاویہ خاک میں آپ استراحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دل نہیں چاہتا کہ امت کو چھوڑ کر باغ رضوان میں جاؤ، جب تک میں اپنی امت میں رہوں گا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گی۔ اہل نار دوزخ میں آرزو کریں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یاد کرو اس دن کو جب کہ ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ اے حبیب ہم نے کھول دیا تمہارا دل ایمان اور ہدایت کے لیے، اور وسیع کر دیا علم اور حکمت کے واسطے، اور دور کر دیا تم سے جاہلیت کے کاموں کا بوجھ، اور بلند کر دیا تمہارا ذکر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ
آپ کا پروردگار فرماتا ہے تم کو خبر ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا ذکر کیا جائے تو تمہارا ذکر میرے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ذکر کیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی۔ چنانچہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ نے ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجا اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر درود پڑھیں، اور معزز خطابات سے آپ کو خطاب کیا۔ آسمانی صحیفوں میں آپ کا ذکر شریف کیا۔ تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ آپ پر ایمان لائیں۔ دنیا کے گوشہ گوشہ میں دن رات میں 5 بار آپ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کیا مؤذن، کیا خطیب، کیا نماز ہر ایک کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ صلاۃ حضرت جنون فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے بلند ہونے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے تمام انبیاء عرش کے چاروں طرف پھرتے ہیں اور آپ کا طائر ہمت عرش بری پر پرواز کرتا ہے۔ سورہ فتح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل مذکور ہیں۔ آپ کے غالب آنے اور شریعت مبارکہ کے پوری طرح ظاہر ہونے کا بیان ہے، اور بشارت ہے کہ آپ سے کسی بات کی پوچھ نہ ہوگی، گزری ہوئی بات یا پیش آنے والی بات ہو، اور تمام نعمت اور مومنوں کے دلوں پر نزول سکینہ کا بیان ہے۔ اور پھر ارشاد کیا ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ النجم میں معراج شریف کے اسرار پر مشتمل ہے۔ آپ کے دل، زبان، آنکھوں اور اعضاء کی پاکی کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ کے مبارک دل نے مشاہدات میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی۔ وما ينطق عن الهوى، آپ خواہشات نفسانیہ سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما زاغ البصر وما طغى، آپ کے مبارک آنکھ نے مقصد سے تجاوز نہیں کیا۔ اور فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی آپ نے اپنے رب کی بعض نشانیاں دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اجمالاً اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دولت سرمدی سے آپ کو نوازا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں امام احمد کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں ہاں کیا ہے اور کیا ہے کی تکرار اتنی مرتبہ کرتے جب تک سانس نہ ٹوٹتا۔ اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے مثال ہے، اس کے دیکھنے کی کیفیت بھی بے مثال ہے، اس کی تعبیر سے زبان قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ پھکی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی حد عدم میں رہی۔ سورہ نون میں آپ کے فضائل اور اخلاق اعلیٰ کا بیان ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب یقیناً تمہارے اخلاق عظیم ہیں۔ سورہ والضحیٰ آپ کی تعریف سے بھری ہوئی ہے، خصوصاً یہ ارشاد گرامی وَلَسَوْفَ
يعطيك ربك فترضى تمہارا رب تم کو ایسی عنایت کرے گا کہ تم خوش ہوگے. جس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار اگر میری امت میں سے ایک شخص بھی دوزخ میں رہے گا میں خوش نہ ہوں گا. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی سورہ ابراہیم کی آیت 36 سے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے پروردگار تو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی تو سورہ مائدہ کی 121 ہے آیت ہے ان تعظمهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو معاف کر دے بے شک تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت پر رحم کر فرما میری امت پر رحم فرما. اور آپ رونے لگے. اسی وقت حضرت جبریل رب العزت کا پیام لے کر پہنچے کہ اے حبیب تم اپنا دل آزردہ نہ کرو ہم تمہاری امت کو بارے میں تم کو خوش کر دیں گے. ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کی خوشی اس میں ہے کہ اس کی امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم طلب کر رہا ہے رسول رحیم کرم کر رہا ہے خدائے کریم خطا کار حق ہر ایک خرام خرام بلا خوف جاتا ہے دار السلام. صلاۃ یا ابن شریح کہتے ہیں کہ میں نے اہل عراق کے روایت کردہ حدیث کے متعلق حضرت باقر سے اس کی صحت کے متعلق دریافت کیا کیونکہ اس حدیث میں ایسا بیان ہے کہ آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں نہ رہے گا. حضرت باقر نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ روایت پوری طرح صحیح ہے. مجھ سے میرے چچا محمد ابن حنفیہ نے کہا اور ان سے حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اتنا بخشواؤں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا اے محمد تم راضی ہو گئے میں کہوں گا میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. ادھر حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم ہے یہ روایت پوری طرح صحیح ہے. مجھ سے میرے چچا محمد ابن حنفیہ نے کہا আমার নিকট আমার চাচা محمد ابن حنفیہ বলেছেন اور ان سے حضرت علی نے کہا ওনাকে حضرت علی বলেছেন کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا আল্লাহর রসুল বয়ান করেছেন मैं अपनी उम्मत को इतना बख्शाऊंगा আমি আমার উম্মতদেরকে এমন করে গুনাহ মাফ করাবো আল্লাহ তাআলা মুঝसे दरियाफ्त करेगा আমার আল্লাহ আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন اے محمد तुम राजी हो गए और मैं कहूंगा मैं मेरे परवरदिगार मैं राजी हो गया. আল্লাহ তাআলা আমার নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করবেন এ মুহাম্মদ আপনি কি রাজি হয়ে গিয়েছেন? আমার নবী বললেন আল্লাহ আমি রাজি হয়ে গিয়েছি আমার একটা উম্মত তো জাহান্নামে নাই. اللہ تعالیٰ اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت اور جب لیا اللہ نے انبیاء محکم سے وعدہ کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں اور پھر آئے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا اس کا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، تو تم پر اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے۔ এই আয়াতে কারিমার দ্বারা বোঝা যায় সমস্ত ধর্ম যতগুলো আছে ওই ধর্ম যাজক সবাই আমার নবীর উম্মত। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ যখন সমস্ত আম্বিয়া ইকরাম মানে 1,24,000 2,24,000 3,36,000 পয়গম্বরদের ওয়াদা নিচ্ছেন একটা বড় খাগলের উপর রূপ জগতে। হ্যাঁ, লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমাতিন, আমি যখন তোমাদেরকে কিতাব দেব আর হিকমত সে মুরাদ হলো মুজিজায়ে আম্বিয়া ইকরাম, নবীদের অলৌকিক শক্তিকে হিকমত বলা হয়। হ্যাঁ, সুম্মা জাআকুম রাসূলুম মুসাদ্দিকুন লিমা মাআকুম, ঠিক ওই সময় আমার ওই নবী এসে যায় যে নবী তোমাদের এইগুলাকে সার্টিফাই, মুসাদ্দিক শব্দের অর্থ হলো সার্টিফাই করা, সার্টিফাই করে এরা যে সত্য নবী যারা। লা তুমিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্না, তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমার ওই মাহবুবের উপর লা তুমিনুন্না ঈমান আনবে, হ্যাঁ, এবং তাকে সাহায্য করবে। ওয়ালা আকরারতুম ওয়া আখাযতুম আলা যালিকুম ইসরি, আল্লাহ তখন ওই রূপ জগতে সমস্ত নবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেছেন তোমরা আমি যাই বলেছি তারা এগুলা তোমরা মেনে নিয়েছো কিনা? ক্বালু আকরারনা আই বামানা মান্না, আকরারনা আমরা রূপ জগতে তারা সবাই ঈমান এনেছে। খেলাফের হয় 3,36,000 পয়গম্বর সবাই আমার নবীর উপর ঈমান এনেছে। আল্লাহ বলতেছেন তোমাদের বিশ্বাস নাই, ফাশহাদু, আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত তোমরা একে অপরের সাক্ষী হয়ে যাও। সবাইকে একে অপরের ওই মজলিসে আমার নবীর উপর ঈমান এনেছে এটা সাক্ষী বানাইছেন আল্লাহ। আল্লাহ বলতেছেন তারপরও আমি তোমাদেরকে লড়াচড়ার ক্ষমতা দেব না। ওয়া আনা মাকুম মিনাশ শাহিদিন, আমি আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে, আমি আল্লাহ একজন করে সাক্ষী আছি, প্রত্যেকের সাক্ষী। কেউ এখানে নড়াচড়ার কুদরত নাই, যে যে ধর্মের হোক, কিন্তু সব গ্রন্থ আমার নবী সার্টিফিকেট, কোন গ্রন্থ অক্ষত নাই, কোন গ্রন্থ পৃথিবীতে অক্ষত নাই, সব গ্রন্থ নষ্ট করে ফেলেছে। তাদের পাদরীদের, তাদের গির্জার পাদরীদের সমস্ত মতবাদ ওখানে জড়িয়ে দিয়েছে। সেজন্য ডক্টর মরিস বুখারী বলতেছে একমাত্র পৃথিবীর বুকে কোরআনে কারীম ফুরকানে হামিদ ছাড়া তাদের আর কোন গ্রন্থ, ইহুদি নাসারা মজুসি খ্রিস্টান সবাই কোন কিতাব অক্ষত নাই। তাদের ওল্ড টেস্টামেন্ট হয়েছে, নিউ টেস্টামেন্ট হয়েছে, পুরাতন বই আবার সংযোজন করে নতুন বই হয়েছে, এগুলো অক্ষত নাই। একমাত্র কোরআনে কারীম ফুরকানে হামিদের এটা কেউ একটা নোক্তা পর্যন্ত বদলাইতে পারে নাই, কেননা ধরন কিতাব আসার আদি দেয়া। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা বানাইয়া
দোয়া করতেছেন আল্লাহর কাছে। ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। আল্লাহ রে, আমার বংশ ইসমাইলের বংশের মধ্যে, আমার ছেলে ইসমাইলের বংশের মধ্যে আল্লাহ তুমি ওই খাস রসুলটা পাঠিয়ে দাও, যে নবী ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা, যে নবী, একমাত্র যে নবী আপনার আয়াতগুলো, আপনার নিদর্শনগুলো, আপনার হুকুমগুলা তেলাওয়াত করে করে বান্দাদের কাছে আসবে। তৌরিত, জবুর, ইনজিল সব একসাথে নাযিল হয়েছে। তৌরিত, জবুর, ইনজিল সব একসাথে না, তৌরিতে 14 খণ্ড ছিল, ওখান থেকে তারা মাত্র একটা খণ্ড পেয়েছে, আর 13 খণ্ড আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে। তফসিরে নঈমি, তফসিরে হাজান ইত্যাদি তফসিরের মধ্যে আছে, 1 খণ্ড পেয়েছে। কেননা মূসা আলাইহিস সালাম কোহিতুর থেকে আসার পরে হারুন আলাইহিস সালাম ওনার বড় ভাই, হারুন আলাইহিস সালাম বড় ভাই না, হারুন আলাইহিস সালামকে দেখলো কওমকে পাহারা দিতে গিয়ে ওখানে কমে গরুর বাচ্চা বানাইয়া ওই গরুর বাচ্চা ওটা আওয়াজ করতো। ওই যে মূসা আলাইহিস সালাম যাওয়ার সময় নীল দরিয়া পার হওয়ার আগে ওই যে ফেরাউনের ঘোড়া যেটা যাচ্ছিল, ওখানে জিবরাইল সব ঘূর্ণি একটা নিয়ে এই যে সামনে দৌড় দিয়েছিল, ওই জিবরাইল সাহেব যে ঘূর্ণি নিয়ে জান্নাত থেকে এসেছিলেন, ওই ঘোড়ার যেখানে খুর লাগছে ওখানে ওই ঘাস জন্মে গেছিল, ওখান থেকে সামান্য বালি নিয়ে ওই গরুর বাচ্চাতে স্বর্ণ দিয়ে গরুর বাচ্চা বানাইয়া ও যখন ওখানে দিছে, ও গরুর বাচ্চা জিন্দা হয়ে ওখানে হাম্বা হাম্বা করে আওয়াজ করতেছে, তখন ওই হাম্বা হাম্বা গরুর বাচ্চার পূজা করতে লাগলো। পূজা, হ্যাঁ, তখন ওই কোহে তোর থেকে তো তৌরিত এনেছে 14 খণ্ড, ওই বড় ভাইকে মারতে গিয়েছিল, ওই সময় মাত্র 1 খণ্ড ছিল, 13 খণ্ড আল্লাহর কাছে চলে গেছে। হ্যাঁ, লোহে মাহফুজ। তাহলে এখন দেখা যায় সমস্ত ধর্মের পয়গম্বররা আমার নবীর উম্মত। তারা উল্টা পাল্টা যতই করবে করুক, কাম হবে না। এই জন্য তারা অনেক সময় বিকৃত কতগুলা কাজ কারবার করে বসে। हजरत अली और इब्न अब्बास से मरवी है कि अल्लाह ने हर नबी से ये वादा लिया है कि अगर उसकी हयात में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हो तो वो उन पर ईमान लाए और उनकी मदद करे। अल्लामा सैयद आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि आरिफों ने इसी वजह से फरमाया है कि नबी मतलब का रसूल अकमल और मुस्तकिल तौर पर शरीयत के लाने वाला वाले सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी और बाकी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का हुक्म तबीयत का है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीनल मीसाक़ वइज़ा ख़ज़ा मिनन नबीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहिम व मूसा व ईसा इब्न मरियम, और जब हमने अम्बिया से अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहिम, मूसा और ईसा बेटे मरियम से, जब यह आयत नाज़िल मुबारका नाज़िल हुई, हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपकी बुजुर्गी अल्लाह के नज़दीक उस दर्जा की है कि आपको अगर से सब अंबिया के बाद भेजा है, लेकिन आपका जिक्र शरीफ से आपका जिक्र सबसे पहले किया है। पेशा हमाशा हाल गोयोरा मदे हर चंद के आखिर बजहूरा मदे ऐ ख़त्म रसूल क़ुर्ब तो मालूम ममशूद देरा मदे दे रहे दूरा मदे सलातुनिया
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اولہم فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں پیدائش میں ان کا اول ہوں اور بھیجے جانے میں ان کا آخر ہوں۔ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اور آدم ابھی روح اور جسد کے مابین تھے۔ اور تورات میں آپ کے متعلق لکھا ہے کہ محمد اللہ کے حبیب ہیں، اور لکھا ہے اپنے نبی اے نبی ہم نے تم کو سب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، تم ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری اور کفر کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی خبر سنانے والے ہو، اور ان پڑھ لوگوں کے پشت پناہ ہو۔ تم میرے بندے ہو اور رسول ہو، ہم نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ تم طبیعت کے سخت ہو اور نہ سخت کلام ہو اور نہ بازاروں میں شور و شراب کرنے والے ہو۔ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، بلکہ تم بخشنے والے اور لوگوں کو قصور معاف کرنے والے ہو۔ اور لکھا ہے آپ ہرگز انتقال نہ فرمائیں گے یہاں تک کہ دین درست ہو جائے، جو کہ نادرست تھا۔ سب کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کی وجہ سے اللہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دل کھول دیے گا، اور ان کا دین اسلام ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا۔ اور تورات کی دوسری روایت میں ہے میرا بندہ احمد اچھا ہے، ان کا پیدائش کی جگہ مکہ اور ہجرت کی جگہ مدینہ، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے ناموں سے خطاب کیا ہے، جیسے یا نوح یا نوح یا ابراہیم یا داؤد یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریا یا یحییٰ، لیکن ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجز اوصاف سے خطاب کیا ہے، جیسے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المرسل یا ایھا المدثر۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سال ایک سال کی میں نے اور تین دن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ کے فائد کی کہ بیت الحرام کی طرف نماز پڑھی۔ آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کہیں حضرت ولی تو نہیں لا رہے ہیں۔ 15 رجب سن 2 ہجری عید کے دن زوال کے بعد یہ مبارک آیت نازل ہوئی فَجْعَلْنَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم کہتے ہیں تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا، تو البتہ ہم پھیر دیں گے تم کو قبلہ کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو۔ اب پھر لو اپنا مسجد حرام کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کی علی عطا کا ذکر کیا ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر آپ کے خواہش کا بیان کیا، اور پھر ارشاد کیا کہ اب تم اپنی خوشی کا قبلہ ہو۔ محمد ہمارے حضرت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلی امت اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کا نام لے کر آواز دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس طرح آواز دینے سے منع کیا ہے، اور فرمان اعلان بچاؤ دعائے رسول ہے دعائے بینکم کا دعائے عبادت المالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کو آفت میں معمولی بلانا سب جیسا کہ تم میں سے ایک کو ایک بلانا ہے۔ یا اللہ نے کہا ہے کہ عرب آپ کو یا محمد یا برکات کہہ کر آواز دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح آواز دینے سے منع فرمایا، اور ان کو تعلیم کی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتا خطاب کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ
انبیاء کو اگر ان کی امت کی تحریر بات کی طرح نسبت دیتی تھی تو وہ حضرات کو اپنی مقابلہ کیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت عمر جو ان کی قوم نے کہا تم گمراہ ہو گئے, آپ نے ان سے فرمایا آپ کو اے میری قوم مجھ پہ گمراہی نہیں ہو. جیسا حضرت علیہ کو ان کی قوم نے کہا تم نے صفحات کی بیوقوفی آ گئی ہے, آپ نے فرمایا آپ کو مجھ میں صفحات یعنی حماقت نہیں ہے. اور جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تم جادوگر ہو, آپ نے فرمایا آپ نے ان سے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تیری شامت آ گئی ہے. لیکن ہمارے حضرت سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بدبخت کافر کچھ کہتے تھے تو رب العزت نے حلفیہ بیان سے ان کا جواب دیا ہے. کافروں نے آپ سے کہا تم بھٹک گئے ہو اور بھگ گئے ہو تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تم قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے چلا تمہارا رفیق نہ بھکا ہے. کافروں نے جب آپ سے کہا تم دیوانے ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مدافعت کی نون والقمر میں وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. কাফের ইয়ানি ওলীদ ইবনে মুগীরা যখন আমার নবীকে পাগল বলে বলেছে, আমার নবী কেউ খারাপ ভাষা ব্যবহার করলে আমার নবীর আদত ছিল না ওই ব্যক্তিকে আমার নবী খারাপ ভাষা ব্যবহার করে উত্তর দেওয়াটা, আমার নবী কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকতেন। কিন্তু আমার নবীর আশিক খোদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাসুকে কেউ বললে আশিক খোদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বরদাস্ত করতে পারতেন না। তখন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত নিজের জাতি নূরের কসম খেয়ে বলতেছেন মা আনতা বিনিমাতে রাব্বিকা বিমজনুন। হাবিব রে, আমি আমার জাতি নূরের কসম খেয়ে বলতেছি আপনি আমার নূরের প্রভাবে, জাতি নূরের প্রভাবে আপনি পাগল নয়। মান্নাইল খান মাসাই বেনমিন ইত্যাদি ইত্যাদি বলার পরে 10 খান গালি দিয়েছেন, 9 খান ওলীদ ইবনে মুগীরা ঠিক ঠিক পেয়েছে। কিন্তু ওলীদ ইবনে মুগীরা একটা জিনিস জানে না যে উতল্লেম বাদা যালিকা জানিন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এটা জানে, তার মা ছাড়া কেউ জানে না। খোলা তরবারি নিয়ে মার কাছে গিয়েছে, মা আমার আল্লাহ আমাকে নবীকে একবার পাগল বলেছে, কিন্তু আমার নবী আল্লাহ 10 বার গালি দিয়েছে। তখন ওই 9টা ঠিক আছে, 10 নম্বর তুই মা ছাড়া আর কেউ জানে না। ঠিকঠাক বললে বলবি, নয়তো তলোয়ার তো দেখতে ঝকঝক করতেছে। মা তখন তলোয়ারের ভয় হলো, বলল সত্যি কথা, হ্যাঁ তোর বাপ না আমারও ছিল, তোরের গোয়াল ঘরে রাখাল যে ছিল ওই রাখালের সাথে জেনা করে রাখালের লোৎফাত থেকে তুই পয়দা হলি। ঠিক তদ্রূপ এখন আমার নবীর শান মান নিয়ে যারা উল্টা পাল্টা এদিক সেদিক বলে তাদের নসল ইয়ানি ডিএনএ পরীক্ষা করা দরকার। হ্যাঁ, শান রহমত জোশ মে आई छुड़ाया कैद से बेकली के साथ जब हरनी पुकारे या रसूल सलातुन या हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अरसा इब्तिदाई नबूवत में वही नहीं आई और वो अरसा 12 या 15 या 25 या 40 दिन का था। बदबख्त काफरों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने उनके जवाब में कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा
وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ قسم ہے دن کی جب دھوپ چڑھ جائے اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے تحریر فرمایا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ضحیٰ سے مراد سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسات کا دن ہے اور لائل سے شب معراج مراد ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور پر نور کا روئے انور ہے اور لائل سے مراد زلف عنبری ہیں، اور بعض نے کہا ہے ضحیٰ سے مراد نور علم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، جس کے سبب سے عالم غائب کے مخفی اسرار آپ پر ظاہر ہوئے، اور لائل سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و عفو و کرم ہے جس نے امت کے عیبوں کو چھپا دیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ضحیٰ سے مراد آپ کی ظاہری اخلاق ہے اور جن سے مخلوق واقف ہے، اور لائل سے مراد آپ کے احوال باطن ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ اللہ کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی حبیب کی تعریف کرتا ہے اور اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور اس کے دین کو پھیلاتا ہے اور دنیا میں ان کی عزت بڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت قبول فرما کر اور مقام محمود عنایت کر کے آپ کی شان بڑھا دے گا۔ اور فرشتوں کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے واسطے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر تحفہ درود و سلام عرض کریں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کے قعدہ آخرہ میں آپ کے ذکر شریف کے وقت درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، اور کسی مبارک محفل میں آپ کا مبارک نام بار بار لیا جائے تو ایک بار درود شریف کا پڑھنا سنت اور ہر بار مستحب ہے، اور درود شریف کا پڑھنا مفتاح خیرات و حسنات ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ جس کو مرشد کامل نہ ملے وہ درود شریف پڑھے اور درجات و ولایت حاصل کرے۔ یا الہی صد درود و صد سلام بر رسول پاک و بر آل کرام صلاۃ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تک دعا کرنے والا درود شریف نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ درود شریف گناہوں کے زائل کرنے کے لیے بنسبت پانی کے جس سے آگ بجھائی جاتی ہے زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر ظاہر تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے رویا انور پر خوشی کے آثار پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار
نے فرمایا کہ تمہارا جو امتی تم پر ایک بار درود شریف پڑھے گا میں اس پر 10 بار رحمت کروں گا، اور تمہارا جو امتی تم پر ایک بار سلام پڑھے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ میں نے فرشتہ سے کہا میں خوش ہوں۔ حضرت انس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل کرے گا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت علی زین العابدین سے، وہ اپنے والد حضرت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی ہے، اس کے پیچھے اور ہے، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آپ پہنچے، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آپ پہنچے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر کثرت درود شریف پڑھتا ہوں، آپ فرمائے میں کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا وقت کا 4تھائی حصہ؟ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا جتنا چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف حصہ۔ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف میں صرف کروں گا۔ فرمایا اب یہ درود شریف تیرے رنج و علم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنو تو اس کی کلمات دہراؤ اور پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، تم پر اللہ 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں اور اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھے، وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن وبال ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے ان کو بخش دے۔ یا رسول اللہ بس در ماندام باد در کب خاک بر سر ماندام، بے کسارا کستوئی ہر در نفاس، من ندارم درد عالم جست کس، بے کسا ایک نظر سوئے من غم خارا کن، چارہ کار من بے چارہ کن، گرچه ضائع کردم از عمر از گناه توبه کردم، عذرش از حضرت بخوا از در تو، گر شفاعت در رسد معصیت را مهر اطاعت در رسد۔ اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد، اللهم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له ولا تجہروا کجہر بعضکم بعضا لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ
فَتَحُوا قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ حجرات۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ چڑھ کر بات ہی نہ بنایا کرو، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو اور ان کے ساتھ زور سے بات نہ کرو، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو، کہیں تمہاری کری کرائی محنت اکارت نہ ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا کر لیا کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے واسطے جانچ لیا ہے، اور ان کے واسطے گناہوں کی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم کو تمہارے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اتنا صبر کرتے کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی اپنے خشم و خدم کے ساتھ داخل ہوا۔ امام نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، اس مسجد شریف میں اپنی آواز بلند نہ کرو۔ پھر انہوں نے ان آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہم کو اس طرح آپ کا ادب کرنا سکھایا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح پر ہے جس طرح کہ آپ کی حیات مبارکہ میں تھی۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور احترام کی وفات شریف کے بعد جب آپ کا ذکر شریف کیا جائے یا آپ کی حدیث شریف بیان کی جائے یا آپ کی سنت مبارکہ کا بیان ہو یا آپ کا اس میں مبارکہ سنایا جائے یا آپ کی سیرت مبارکہ سنی جائے، اسی طرح پر ہے کہ جس طرح پر کہ خود آپ کے اور آپ کی حیات مبارکہ میں تھی، اسی طرح آپ کے آل و عترت و اہل بیت اور صحابہ کی تعظیم کی جائے۔ ابو ابراہیم نے کہا ہے کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ آپ کا ذکر شریف کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر شریف کیا جائے تو وہ باخضوع و خشوع، باوقار اور پرسکون رہے، اس طرح پر کہ آپ کی حیبت اور اجلال غالب ہو، اور اسی طرح باادب رہے کہ جس طرح آپ کے سامنے اس کو باادب رہنا چاہیے تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کرنے کو کہا ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ہمارے سلف صالح اور ہمارے گزرے ہوئے ائمہ کا یہی طریقہ رہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی پیغمبر کے بلانے کو آپس میں معمولی بلانا نہ سمجھو، جیسا کہ تم میں ایک کو ایک بلاتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ عرب آپ کو یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر آواز دیتے تھے، اللہ نے ان کو اس طرح آواز دینے سے منع کیا اور ان سے کہا کہ ادب سے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر آپ کو خطاب کیا کرے۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ صحابہ آپ کی اتنی تعظیم و احترام کرتے تھے کہ وہ آپ سے کوئی بات پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ان کو امن قضا نہ باؤ کے متعلق آپ سے کچھ دریافت کرنا تھا، لیکن وہ آپ کی تعظیم اور حیبت کی وجہ سے خود نہیں دریافت کر سکے۔ انہوں نے ایک دیہاتی سے کہتا کہ وہ آپ سے دریافت کرے، اور برائے ابن عازب کہتے ہیں میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن برسوں گزر جاتے تھے کہ آپ کی حیبت کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی تھی میں آپ سے دریافت کر سکوں۔ مغیرہ
سے روایت ہے کہ صحابہ آپ کے دروازہ کو ناخن سے کٹکھٹاتا تھے۔ ابن ماجہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پر درود شریف پڑھا کرو تو اچھے الفاظ سے اچھی طرح پڑھا کرو، تم کو معلوم نہیں کہ تمہارا یہ تحفہ درود شریف کا آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو تعلیم دے۔ آپ نے فرمایا اس طرح درود شریف پڑھا کرو، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ اللہم واسو مقام محمود یقبت به الاولون والآخرون اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محفل مبارک میلاد شریف میں آپ ہی کے احوال شریف بیان کیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایسی مبارک محفل میں شریک ہو اس کو چاہیے کہ آداب محفل کا خیال رکھے اور بہت شوق و محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال شریفہ سنے اور وقتاً فوقتاً آپ پر درود شریف پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ جیسے نبی رحمت علی مرتب سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ اس نعمت عظمیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر جس کے دل کو اس مبارک محفل میں اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لگاؤ پیدا نہ ہو اور تھوڑی دیر اللہ اور اللہ کے حبیب کی یاد میں پرسکون ہو کر نہ بیٹھ سکے، اس کو نہ آداب محفل کا مبارک خیال ہو اور نہ آپ کے ذکر شریف کا کوئی لحاظ ہو، اس کی زبان پر بجائے درود شریف کے دنیاوی باتیں ہوں۔ ایسے لوگ سرمایہ سعادت و اخروی کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے تاکہ وسائل سعادت کو اپنے لیے اسباب شقاوت نہ بنائیں۔ اللہم سکی مراد دل مصطفیٰ ملے، زاہد کو کعبہ ہم کو تیرا نقش پا ملے، ذل ہمائے عود سعادت میں جا ملے، گر ہم کو سایہ در دولت سرا ملے، کچھ تاج سلطنت کی نہیں آرزو مجھ کو شراک آپ کی نالین کا ملے، ہیں آپ ماہتاب ستارے ہیں انبیاء، تاروں میں شکل ماہ کی کیوں کربلا ملے، خورشید حشر سے نہیں جھپکے گی اس کی آنکھ، محشر میں جس کو دامن آل ابا ملے، لوح دل اس کا نقش دو عالم کے پاک ہو، جس کو طریق خواجہ مشکل کشا ملے، جام جہان نما ہوں میرے دی گئے پر آب، گر کچھ غبار رہ گزرے مصطفیٰ ملے، اے بادشاہ لطف کرم عین عدل ہے، اس بندہ غورِ خطا کو جو سزا ملے، وہ ہیں گناہ میرے کہ دوزخ کو آ رہے، مجھ سے سیاہ کار کو گر اس میں جا ملے،
ہاں آپ کی شفاعت عظما سے یا نبی امید ہے کہ ہم کو امید ہے کہ حکم مجھے خلد کا ملے مل جائے خیر دولت دنیا وہ دی مجھے مدفن کو گربکی میں تھوڑی سی جا ملے اللہم صلی علی سیدنا الہی بے نہایت درود و سلام نازل فرما حضرت سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین پر جن کا اسم گرام محمد ہے اور آپ فرزند عبداللہ کے ہیں، وہ فرزند عبد المطلب کے ہیں، ان کا نام شیبہ تھا چونکہ وہ کثرت سے اچھے کام کرتے تھے، اس واسطے ان کو شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ عبد المطلب کا نام اس لیے پڑا کہ وہ چھوٹے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ مدینہ میں اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے، پھر ان کے چچا مطلب جا کر ان کو مکہ لائے، یہاں تک کہ یہاں کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کو لا رہے ہیں۔ ان کو جب مطلب کے ساتھ دیکھا، سمجھے کہ مطلب کا کوئی نوکر یا غلام ہے، لہذا عبد المطلب کہنے لگے، رفتہ رفتہ اسی نام کی شہرت ہو گئی۔ وہ فرزند ہاشم کے ان کا نام عمر تھا، چونکہ وہ تمام حجاج کو روٹی توڑ کر شرید بنا کر کھانا کھلاتے تھے، اس لیے اس کو ہاشم کہنے لگے، یعنی توڑنے والا اور چورنے والا۔ ابو البطحاء اور سید البطحاء ان کے اعجاز القاب تھے۔ وہ فرزند عبد مناف کے ان کا نام مغیرہ تھا۔ قمر البطحاء ان کا لقب تھا کیونکہ وہ بہت جمیل تھے۔ وہ فرزند قصی کے ان کا نام زید تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ ان کا نام یزید تھا چونکہ وہ والد کے انتقال کے بعد اپنے وطن سے دور بنی قزاع میں اپنی والدہ کے پاس مدت تک قیام رہا، اس لیے ان کو قصی کہنے لگے، یعنی دور افتادہ۔ وطن آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو جو پراگندہ ہو چکی تھی جمع کر کے مکہ میں آباد کیا، اس لیے ان کو مجمع بھی کہتے تھے، یعنی جمع کرنے والا۔ اور وہ فرزند کلاب کے ان کا نام حکیم تھا کیونکہ وہ شکار بہت کھیلتے تھے اور ہر وقت شکاری کتے ان کے پاس رہا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کلاب پڑ گیا۔ وہ فرزند مرہ کے، وہ فرزند کعب کے، وہ فرزند غالب کے، وہ فرزند فہر کے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ فہر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ وہ فرزند مالک کے، وہ فرزند نظر کے، ان کا نام قیس تھا کیونکہ وہ بہت جمیل تھے، ان کے چہرے پر ہمیشہ نظارت رہتی تھی، اس لیے ان کو نظر کہنے لگے۔ علامہ شعبی اور بعض دوسرے علماء کا قول ہے کہ نظر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ وہ فرزند کنانہ کے، وہ فرزند خزیمہ کے، وہ فرزند مدر کے، وہ فرزند الیاس کے، وہ فرزند مدر کے، وہ فرزند نزار کے، وہ فرزند معاد کے، وہ فرزند عدنان کے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب شریف بیان فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم میرے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ علماء کرام نے عدنان کے بعد سلسلہ نسب بیان کرنے کے منع کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب ملانے والوں کو جھوٹا کہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود جب اس آیت شریفہ کی تلاوت کرتے تھے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهَ، یعنی کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں ہے جو کہ تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے، اور وہ دوسرے لوگ جو ان کے بعد گزرے ہیں،
جن کی خبر بجز خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ تو اس طرح پر کہتے تھے کہ کذب النصابون وقد نفی اللہ علمہ عن العباد، یعنی عدنان سے اوپر سلسلہ نسب کو بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اس کے علم کو منتفی کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ان قوموں کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نور تسبیح کرنے میں مشغول تھا، پھر اس نور کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس نور کو آدم کی پیٹھ میں ڈالا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو زمین کی طرف آدم کی پیٹھ میں نازل کیا، پھر مجھ کو نوح کی پیٹھ میں منتقل کیا، پھر ابراہیم کی پیٹھ میں، پھر ہمیشہ میں منتقل ہوتا رہا پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں، یہاں تک کہ مجھ کو میرے ماں باپ سے نکالا جو کبھی حرام پر جمع نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی اے نبی زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو جو تمہارے کھڑے ہونے کو جب تم کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والی جماعت میں تمہاری الٹ پلٹ کو دیکھتا ہے۔ ابن عباس اکرمہ اور مجاہد سے اس آیت شریفہ کی تفسیر اس طرح پر منقول ہے کہ الذی یراک حین تقوم بالنبوۃ ویرا تقلبک فی الساجدین فی اصلاب الموحد من نبی الی نبی حتی اخرجک نبیا من هذه الامہ، یعنی اے نبی زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو جو تمہارے نبوت کا بوجھ لے کر کھڑے ہونے کو اور عبادت گزار موحد بندوں کی پیٹھ میں ایک نبی سے دوسرے نبی تک تمہارا منتقل ہونے کو دیکھتا رہا ہے۔ حافظ شمس الدین ابن ناصر الدین دمشقی اسی مضمون شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تنقل احمد النور عظیما تلألأ فی جباہ الساجدین تنقل فی ہمو کرنن فکرنن الی ان جاء خیر المرسلین، یعنی نور مبین کی شکل میں حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے تو وہ نور عظیم سجدہ کرنے والوں یعنی عبادت گزار بندوں کی پیشانیوں میں چمکتا رہا۔ عبادت گزار بندوں کی پیشانیوں میں وہ نور کرنن وعدہ کرنے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ جل شانہ کنز مخفی تھا، اس نے ارادہ فرمایا کہ اپنے آسمائی اور صفاتی کمالات کو پردۂ غائب سے عالم شہود میں ظاہر کرے۔ پہلا تعین جو اس ذات جل جلالہ میں ہوا وہ حقیقت محمدی احمدی حقیقت نور احمدی ہے۔ ازل سے ابد تک اس پر درود و سلام نازل ہو۔ جس وقت آپ نور منظور کا ظہور ہوا عالم وجود نے آواز دی اے آدم کے سونے والو بیدار ہو جاؤ، ساقی میں خانہ نے جلوہ دکھایا، روحی فدا کا ساقی میں خانہ الست، مجھ کو بھی جام بادئ منصور کا ملے، وہ جام جس کے مست شہ نقش بند ہے، وہ جام جس راہ فلاح و بقا ملے،
وہ جام جس کے بو سے اڑے قدسیوں کے ہوش، وہ جام سلسبیلوں میں جس کا مزہ ملے، وہ جام جس سے لالا و گل میں رنگ بو، وہ جام نہیں رائنوں کو جس سے ضیاء ملے، وہ جام جس سے خاتم بالخیر ہو نصیب، وہ جام جس کی باد کشی سے خدا ملے، ہمت نہار خیر طریقے تلاش میں، کوشش ضرور ہے نہ ملے یار یا ملے۔ ایک مدت تک وہ نور عالم، ایک مدت تک وہ نور عالم غیب میں پھرتا رہا، پھر اس نور سے 10 چیزیں بنائی گئی، ایک عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم، پانچویں آفتاب، چھٹے مہتاب، ساتویں دن، آٹھویں جنت، 9ویں فرشتے، 10ویں روح پاک محمدی کو کھلاتے کا پینا، خلقت کا پینا کر 4000 سال اپنی تسبیح میں عرش پر مشغول رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نور سے 4 حصے لے کر 4 چیزیں بنائی، ایک عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم، پھر قلم کو حکم ہوا اکتب یا قلم، یعنی আমার নবীর নূর থেকে ওই তসবিহ যে করতো ওইটাই আমার নূর, তসবিহ যেটা করতো আরশ মুআল্লার উপর 4000 বছর যে তসবিহ করেছে ওইটাই আমার নবীর নূর। হ্যাঁ, ফাকাবাস্তু কবদাতাম মিন নূরিন নূর। হ্যাঁ, 4000 বছর আরো আগের তৈরি। হ্যাঁ, ওই নূর থেকে আব্বালু মা খালাকাল্লাহু নূরি ওয়া খালাকা কুল্লু শাইইন মিন নূরি। তাই আল্লাহর সারা মাশাআল্লাহ যাই সৃষ্টি আছে আমার নবীর নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আমার নবীর নূর না হলে কিছু লৌলাকা লামা খালাকতুল আফরাক, আমি আপনার উদ্দেশ্য আপনার প্রেমে না পড়লে আমি কোন সৃষ্টি জগতে সৃষ্টি করতাম না। এটাই আসল। আমার নবীর প্রেমে পড়ে এই 18,000 সৃষ্টির বাগান আমার আল্লাহ তৈরি করেছেন, কারণ শুধু নবীর প্রেমে, আর কিছু না। এই জন্য আমার নবী ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আমি আপনাকে এমনি এমনি পাঠাই নাই, সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠাইছি। এই জন্য তায়েফের মাঠে নবীকে মারতে মারতে লহুল আহাল করে ফেলেছে পাথর মেরে। হযরত জিবরাইল ইসলাম এসে বলতেছে, হুজুর আপনি আমাকে হুকুম দিন, এই যে আমি সঙ্গে মালিকুল জাবাল নিয়ে এসেছি, পাহাড় উত্তোলন করতে পারে এরকম আমি নিয়ে এসেছি, পাহাড় উত্তোলন ফেরেশতা নিয়ে এসেছি, আমি তায়েফবাসীকে আমি পাহাড়ের নিচে ধসাইয়ে দেব। আমার নবী বলতেছেন ওখান থেকে উঠে, জিবরাইল তুমি তায়েফবাসীকে ধসাইয়ে দিলে আমি হেদায়েত কাকে করব? আল্লাহুম্মা ইহদি কওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামুন, হে আল্লাহ আমার কওমকে হেদায়েত দাও, তারা তো বুঝতে পারতেছে না, হয়তো তাদের আওলাদ ফরজদের মধ্যে হলেও তো একটা ঈমান আনবে। এই জন্য ایک روایت میں ہے کہ اس نور سے 4 حصے لے کر 4 چیزیں بنائیں، ایک عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم، پھر قلم کو حکم ہوا اکتب یا قلم، یعنی اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا اے میرے پروردگار کیا لکھو؟ حکم ہوا میری توحید لکھ۔ قلم نے لا الہ الا اللہ لکھا، پھر حکم ہوا سب چیزیں لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیوں کر؟ ارشاد ہوا کہ ساری امتوں کا روز نامچہ اس طرح کے امت آدم، من اطاع اللہ وادخل الجنہ ومن عصى اللہ ادخل النار، امت نوح، امت ابراہیم، امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت محمد، یعنی آدم کی امت میں سے
جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح نوح کی امت، ابراہیم کی امت، موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت اور محمد کی امت کے بارے میں قلم نے موضوع کے ارشاد لکھنا شروع کیا۔ آدم کی امت سے لے کر عیسیٰ کی امت تک سب کے متعلق یہی حکم لکھ دیا، اور اس نے ارادہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی یہی حکم لکھ دے۔ قلم کے ارادہ کرنے پر اس کو خطاب ہوا، اے قلم ادب کر، ادب کر۔ یہ خطاب سن کر قلم شک ہو گیا، اے قلم نیچے ماسکانی چیز سے 1000 سال تک ندامت اور شرمندگی کے باعث کانپتا رہا، پر دست قدرت سے اس کو کت لگا اور ارشاد ہوا امتن مذنبتن و رب غفور، گناہگار امت اور اللہ معاف کرنے والا، یعنی امت گناہگار اور پروردگار آبرزگار ہے۔ خیر الامم قوم خیر البشر کی شرف جس نے پائے صدا کیسے کیسے، حبیب خدا ہی کا صدقہ ہے سارا، کرم کر رہا ہے خدا کیسے کیسے، اجل ہی سے چشم عنایت رہی ہے، مراتب ملے دیکھنا کیسے کیسے، مٹے اس کی رحمت سے ایک ایک کر کے، بڑے چھوٹے جرم و خطا کیسے کیسے، ہر امت کے بارے میں لوح بری پر قلم حکم لکھتا رہا کیسے کیسے، جناب محمد کی امت پہ آ کر حوادث ہوئے رونما کیسے کیسے، برابر سمجھنے پہ اوروں کے اس کو وہ رنج و محن میں پھنسا کیسے کیسے، خطاب آیا فوراً ادب کر ادب کر، یہ سنتے ہی رو رو دیا کیسے کیسے، ضرور ہے اے زید حفظ مراتب، بنے جس سے اہل صفا کیسے کیسے، اللہم صلی علی سیرت النبویہ میں ابن عساکر سے نقل ہے کہ وہ سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیام لا کر پہنچایا، اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، میں نے تم کو اپنا حبیب بنایا ہے، مخلوقات میں تم سے گرامی تر میں نے کسی کو نہیں پیدا کیا ہے، میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اسی واسطے پیدا کیا کہ تمہاری بزرگی اور منزلت کا علم سب کو ہو جائے، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ جناب عارف باللہ یعنی مبارک ہو اے جسد خاکی کے نور محمدی کا تجھ میں ظہور ہوا، تیرا دل اس نور کا مسکن بنا، اب تو خوشی کی زندگی با آرام بسر کرو، کیونکہ یہ نعمت تو ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ ہی رہے گی۔ اب تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور اس کے پڑوس میں آ گیا ہے، اور جو شخص کسی کریم کے زیر سایہ آ جاتا ہے اس کی زندگی بڑی راحت کی زندگی ہوتی ہے۔ اے جسد خاکی
اللہ کی امان میں اس کے حبیب کے جھنڈے کے تلے آرام کی زندگی بسر کر ان کے جناب میں یعنی ان کے حضوری اور قرب میں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ کسی قسم کے خیر کی کوئی کمی ہے۔ حاکم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھلی تو عرش مجید پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف لکھا ہوا دیکھا۔ چوں آدم دیدہ بکشا اول از فرش نوشتہ دید اور نام بر عرش بپیش نام او بر خاک افتاد ولی چون خاک او شد پاک افتاد۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش بری پر اللہ کے نام کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اے میرے فرزند میرے بعد تم میرے خلیفہ ہوگے، کثر خلافت کو تقوی اور پرہیزگاری سے آراستہ کرو، جس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف بھی لیا کرو۔ میں نے ان کا اسم شریف جبکہ میں مٹی اور روح کے مابین تھا عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا ہے۔ پھر میں عالم ملکوت میں پھرا، میں نے وہاں کوئی جگہ نہیں پائی جہاں آپ کا اسم شریف لکھا نہ پایا۔ میرے پروردگار نے مجھ کو جنت میں بسایا، میں نے جنت کا کوئی قصر اور کوئی کمرہ ایسا نہ پایا جس پر آپ کا اسم شریف تحریر نہ ہو۔ میں نے آپ کا اسم شریف حوروں کے سینوں پر اور جنت کے درختوں کے پتوں پر اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں کے اطراف پر اور فرشتوں کے آنکھوں پر لکھا دیکھا، لہذا تم اس کا ذکر شریف بکثرت کیا کرو۔ বেহেশতের খতিয়ান, জান্নাতের খতিয়ান, কুরআনের জান্নাতের সিনার মধ্যে আমার নবীর নাম লেখা, কাপ পেরিসের মধ্যে আমার নবীর নাম লেখা, জান্নাতের দরওয়াজার মধ্যে আমার নাম লেখা, খালেক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জরিপ হয়েছে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লেটেস্ট জরিপ, একদম জরিপ, আমার নবীর নামে জরিপ, তাই না? উলামায়ে কেরাম বলেন কুরআনের জান্নাত আমার নবীর নামে জরিপ চিনার মধ্যে জান্নাতের দরওয়াজায় আমার নবীর নাম লেখা, আমার নবীর নামে জরিপ। জান্নাতের পায়ার মধ্যে দরখতের পাতায় পাতায় আমার নবীর নামে জরিপ। এমন কোনো জায়গা নাই, এখন কোনো বস্তি নেই কাপ পিনিস ফল ফ্রুট যেটাই খাবেন সেই ফল ফ্রুটের মধ্যে লেখা আছে খালেক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মালিক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলের উপর যাদের পেরেশান, যদি বা জান্নাতে যায় যেই দিকে দেখবে সেই দিকে কাপ পেয়ালা, মধুর পেয়ালা, শরাবের পেয়ালা, দুধের নাহারের পেয়ালা, সব দিকে যেখানে দেখবেন সেখানে আমার নবীর নামে জরিপ। যারা নবীকে ভালো না বাসে তাদের তো ওই ফল ফ্রুট যে নাজ ও নেমত গ্রহণ করা ভক্ষণ করা খুব পেরেশানি হবে। حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا نے اپنا مہر طلب کیا، آپ نے جناب الہی سے ارشاد ہوا میرے حبیب محمد ابن عبداللہ پر 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حق کے مہر ادا کرو، کیوں نہ چھٹے وہ رنج سے تجھ کو سلام جو کرے، کیا خوف ہے حشر کا تجھ کو امام جو کرے۔ بیہقی دلائل النبوہ میں حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی انہوں نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی، یا رب بحق محمد میری خطا معاف فرما۔ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ان کو خطاب ہوا اے آدم تم نے محمد کو کس طرح پہچان لیا؟
وہ تو اب تک عالم وجود میں نہیں آئے ہیں۔ عرض کیا اے میرے پروردگار، تو نے جب اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے مجھ کو پیدا کیا اور میرے جسد خاکی میں تو نے روح ڈالی اور میں نے اپنا سر اٹھایا کر دیکھا کہ تو میں نے عرش مجید کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا۔ বাফাদো প্রথম সাক্ষী میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے پاس اسی ذات والا صفات کا نام لکھا ہے جو تمام خلقت میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب ہے۔ ارشاد ہوا اے آدم تو سچ کہتا ہے، یقیناً وہ مخلوق میں سب سے زیادہ میرے محبوب ہے۔ تم نے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کیا ہے، میں تمہاری خطا معاف کرتا ہوں۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آدم نے اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اس فرزند عالی قدر کے طفیل اس عاجز والد پر رحم فرما۔ ارشاد ہوا آدم تو نے صرف اپنے ایک گناہ کے واسطے میرے حبیب کو شفیع کیا، اگر اہل آسمان و زمین کے تمام گناہوں کے واسطے میرے حبیب کو شفیع لاتا، میں تیری دعا قبول کرتا اور سب کے گناہ معاف کر دیتا۔ محمد کی تم شان دیکھو ذرا، خدا سے جب آدم نے کی التجا کہ یا رب حق محمد نبی، خطا بخشو میری جو سرزد ہوئی، ہوا ان کو ارشاد رب اولا، دیا ہے یہ تو نے بڑا واسطہ، فقط اپنے ایک جرم کے واسطے تو کیوں اتنا ملتر ہے بندے میرے، اگر عرض کرتا جہاں کے لیے گناہ بخشتا سب کے چھوٹے بڑے، لے سن لے مجھ سے تو مژدہ جاں فضا کہ جاں بخش دی میں نے تیری خطا۔ اللہم صلی علی سیدنا جب حمل شریف سے پہلے آپ کے جد امجد عبد المطلب نے خواب دیکھا، سعید البیان میں لکھا ہے جب آپ کا ظہور کا وقت قریب ہوا، اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا، آپ گلستان ارواح سے خیابان اربا پر گزر فرمائے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد کہنا شروع کیا، معالم جبروت و مجامع قدوس الملکوت کو معطر کیا گیا، محافظوں کو حکم ملا کہ جنتوں کے دروازے کھول دو، ان کو اثر نو آرستہ پیرستہ کرو، کیونکہ اب وہ در یتیم مکنون اور وہ نور مبین مخزون جس سے پیغمبر آخر الزمان وجود میں آنے والے ہیں، صدف بطن بی بی آمنہ میں قرار پانے والا ہے، بہار روضہ رضوا تمہارا جلوہ روح فخر کے فخر، گل ہے عارض رشک سنبھل جادگی سو ہے۔ پیر کی رات تھی اور ماہ جمادی الاخری کی 12 تاریخ تھی کہ وہ نور جو مادہ صورت محمدیہ تھا جناب عبداللہ سے بی بی آمنہ کو منتقل ہوا۔ اس رات زمین پر جتنے بت تھے وہ اور بادشاہوں کے جتنے تخت تھے سب سرنگو ہوئے، مشرکوں اور کاہنوں کا جادو دور ہوا، شیاطین گمراہ کرنے سے باز رہے، ابلیس کے تخت کو فرشتوں نے دریا میں ڈبوا دیا، اس نے اپنی بد نصیبی پر رونا شروع کیا۔ حضرت جبریل نے رب الجلیل کے فرمان سے سبز رنگ کا علم لا کر بیت اللہ شریف پر نصب کر دیا اور
کہا یہ نثار پیغمبر آخر زمان کا ہے جو قیامت میں سب کا شفیع ہوگا۔ اس رات ساری زمین منور ہو گئی، ہر جانور نے کہا قسم ہے رب کعبہ کی آج کی رات حبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین کا حمل رہا جو سارے عالم کا امام ہوگا۔ اس رات بی بی آمنہ کو خواب میں فرشتہ نے کہا کہ اے آمنہ تم کو مبارک ہو کہ تمہارے بطن میں نبی آخر الزمان صاحب کتاب و معراج ہے، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ میں سے ایک نور نکلا جس سے بصرا کے محل جو شام کے سرحد پر واقع ہے روشن ہو گئے۔ احمد طبرانی بیہقی میں سعد ابو نعیم اور حاکم اور روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے متعلق ہم کو کچھ بتائے۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے جب وہ مجھ سے حاملہ ہوئے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے بصرا کا شہر روشن ہو گیا۔ اس سال بسبب کرامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تمام روئے زمین کی مستورات بیٹوں سے حاملہ ہوئے۔ جب حمل شریف 2 مہینے کا ہوا، آپ کے والدہ ماجدہ جس کا اسم گرامی عبداللہ تھا، والد ماجد جس کا اسم گرامی عبداللہ تھا، انتقال فرما گئے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، فرشتوں نے بارگاہ بینیاز میں عرض کیا اے پروردگار برتر و دانا، تیرے نبی کے والد انتقال کر گئے، اب وہ یتیم ہو گئے۔ ارشاد ہوا میں خود ان کا محافظ و مددگار ہوں۔ جب حمل شریف کو 6 مہینے گزرے، آپ کی والدہ شریفہ کو خواب میں فرشتہ نے کہا اے آمنہ تم کو بشارت ہو کہ خیر العالمین سے تم حاملہ ہو، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ جب حمل شریف کو پورے 9 مہینے ہوئے، فجر یعنی صبح صادق کے وقت پیر کے روز 12 ماہ مبارک ربیع الاول سال فیل میں 9 شرواں عادل کے زمان حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 برس بعد اس مہر سفر نبوت ماہ سوائے رسالت نے برج حمل سے قدوم میمونۃ لزوم باہر لا کر مطالعے فلک سعادت سے نور و شہود دکھا کر زمین اور زمان کو منور اور مشرف فرمایا۔ وقت آیا خوشی کا دوستو، نور حق کی ذو پیشانی دیکھ لو، اٹھ کھڑے ہو دست بستہ سب کے سب، سر جھکاؤ دل میں ہو پورا ادب، پھر محبت سے پڑھو ان پر سلام، تم پہ ہو رحمت خدا کی صبح و شام۔